آج ویو 360 میں کیا پاکستان میں صحافت جانبدار اور صحافی ایکٹیوسٹ بن گئے ہیں؟ جانیں گے نامور صحافیوں سے۔ آپ سینسرشپ کو تسلیم کر لیں تو آپ بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، آپ کو پرائیڈ آف پرفارمنس ملے گا۔ پاکستان میں غذائیت کی کمی سالانہ 2.25 لاکھ بچوں کی زندگیاں چھین لیتی ہے۔ حکومتی پالیسی ہے کیا؟ ہر 10 میں سے 4 بچوں کا قد چھوٹا رہ گیا، وہ اس لیے کہ وہ صرف اور صرف غذائی قلت کی وجہ سے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں محمد عاطف۔ بھارتی وزیر اعظم اور فرانس کے صدر نے یوکرین میں جاری تشدد کو فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ مطالبہ وزیر اعظم نریندر مودی کی پریس کانفرنس میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ ملاقات کے بعد جاری کیے گئے مشترکہ بیان میں کیا گیا۔ تاہم بھارتی وزیر اعظم نے یوکرین پر حملے کے لیے روس کی مذمت نہیں کی۔ اس سے پہلے بھارت، پاکستان اور متعدد دوسرے ممالک کی طرح اقوام متحدہ میں روس کے خلاف مذمتی قرارداد کے حق میں ووٹ دینے سے اجتناب کر چکا ہے۔ بھارت اپنا زیادہ تر اسلحہ روس سے درآمد کرتا ہے۔ بدھ کو امریکی محکمہ خارجہ کی پریس بریفنگ میں روس یوکرین جنگ سمیت دیگر اہم معاملات پر سوالات کیے گئے۔ اس وقت مونا کاظم شاہ یو ایس کیپٹل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ مونا، امریکی محکمہ خارجہ کی بریفنگ میں بھارت میں مذہبی آزادیوں کی صورتحال کے بارے میں بھی سوال ہوا، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل عاطف، امریکہ میں جو مذہبی آزادی کا کمیشن ہے ان کی تیسری رپورٹ آئی ہے جو وہ سالانہ جاری کرتے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ متواتر تیسری دفعہ جو ہے بھارت کو تشویشناک ممالک کی لسٹ میں ڈالنے کے لیے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پر زور دیا گیا ہے۔ ان کے ترجمان نیٹ پرائس کا کہنا تھا کہ امریکہ اس کا جائزہ لے رہا ہے۔ یوسرف ایک خود مختار کمیشن ہے، یہ کوئی سرکاری ادارہ نہیں ہے۔ یہ امریکی حکومت کو سفارشات اور رہنمائی ضرور فراہم کرتا ہے اور دنیا بھر میں مذہبی آزادی کی صورتحال یا اس کے فقدان کا اندازہ لگانے کے لیے ہم ان سفارشات کو بغور دیکھتے ہیں۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ماہرین اور بین الاقوامی مذہبی آزادی کا ہمارا محکمہ مذہبی آزادیوں سے متعلق ہمارے فیصلے کی تیاری کے وقت یوسرف کی اس رپورٹ کا بغور جائزہ لیں گے۔ مونا، روس یوکرین جنگ کے تناظر میں کیے گئے سوالات میں امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات پر بھی بات ہوئی، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل عاطف، بل برنز جو ہیں، جو سی آئی اے کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے اپریل کے مڈ میں محمد بن سلمان سے خفیہ ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کو بہت اہمیت دی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ اب سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن پھر ہم نے یوکرین جنگ کے تناظر میں دیکھا کہ سعودی عرب جو ہے وہ روس کے ساتھ تجارت کر رہا ہے۔ تو نیٹ پرائس سے یہ پوچھا گیا کہ کیا ان تعلقات کے بڑھنے سے امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات پہ کوئی اثر پڑے گا؟ تو ان کا جواب تھا کہ ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ ان کے سعودی عرب اور امریکہ کے ایک درینہ تعلقات ہیں جو 1945 سے ایک لحاظ سے شروع ہوئے ہیں۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم نے اپنے سعودی شراکت داروں کے ساتھ بہت سے باہمی مفادات پر کام کیا ہے، جن میں خلیج کے خطے اور اس کے علاوہ بھی مفادات شامل ہیں۔ انسانی حقوق کی بالادستی کو ہم نے سعودی عرب کے لیے اپنی خارجہ پالیسی اور دو طرفہ تعلقات میں مرکزی مقام دینے کی کوشش کی ہے، اور ہم نے اپنے سعودی شراکت داروں سمیت سفارتکاری کی مدد سے یمن میں جنگ کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ جی، اس کے علاوہ یہ بھی نیٹ پرائس نے کہا کہ تمام ممالک جو ہیں وہ ان کا ایک منفرد رشتہ آپس میں ہوتا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ سب کا یکساں موقف ہو، لیکن ضروری یہ ہے کہ تمام ممالک ساتھ میں مل کر کام کریں تاکہ بہتر نتائج سامنے آ سکیں۔ جی عاطف، شکریہ مونا ان تفصیلات سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے۔ بعض تجزیہ کاروں کی رائے میں واشنگٹن میں افغانستان کا ایشو یوکرین کے بحران کے باعث کچھ پیچھے چلا گیا ہے، لیکن امریکہ کے مختلف علاقوں میں کئی تنظیموں، اداروں اور کمیونٹیز کے لیے یہاں آنے والے نئے افغان مہاجرین کی امداد اور آبادکاری ابھی بھی ایک اہم کاز ہے۔ ریاست کیلیفورنیا کے شہر سین ڈیاگو میں ایک کمیونٹی نے کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد امریکہ آنے والے 70,000 سے زائد افغان مہاجرین کی اکثریت کے لیے اس ملک میں پہلی عید کو آرام دہ اور خوشگوار بنانے کی کوشش کی۔ یہ ان تقریباً 40% افغان مہاجرین میں سے چند ہیں جو ابھی تک امریکہ میں مستقل طور پر آباد نہیں ہوئے ہیں۔ یہ ریاست کیلیفورنیا کے شہر سین ڈیگو میں اس قسم کے ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں۔
ہجار روشدی کریم کے خیراتی ادارے کائنڈ ہارٹ سین ڈیگو نے عید کے تہوار کی خوشی منانے کے لیے پناہ گزین بچوں کو تحائف دینے کے لیے رقم اکٹھی کی۔ It's their first Eid, it's their first Ramadan, as Muslims we only celebrate two. یہ ان کی پہلی عید ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم سال میں صرف 2 تہوار مناتے ہیں اور امریکہ میں یہ ان کا پہلا تہوار ہے۔ ہم صرف ان کے دلوں کو تھوڑی سی خوشی دینے اور ان کے خاندانوں پر پڑنے والے مالی بوجھ کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے ابھی کام نہیں کر رہے ہیں۔ Many of which are not working right now. افغان پناہ گزین ابو بکر سامون نے رضاکارانہ طور پر 200 سے زیادہ ضرورت مند خاندانوں میں کھلونے اور گفٹ کارڈز تقسیم کرنے میں مدد کی۔ وہ شکر گزار ہیں کہ سین ڈیگو میں ان کے رشتہ داروں نے ان کے خاندان کے لیے اپارٹمنٹ تلاش کرنے میں ان کی مدد کی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان میں امریکی عہدیداروں کے لیے اکاؤنٹنٹ کے طور پر کام کرتے تھے، جس کی وجہ سے طالبان کے قبضے کے بعد ان کے خاندان کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ یقینی طور پر سب سے بڑا چیلنج اپنی اس تمام زندگی کو پیچھے چھوڑ دینا تھا جو ہم نے ان سالوں میں افغانستان میں نئے سرے سے تعمیر کی تھی۔ کاروبار، کام کا تجربہ، ہماری نیٹ ورکنگ اور یقیناً آپ کا گھر، آپ کے گھر کی ہر چیز، سب کچھ پیچھے چھوڑ دینا بہت مشکل تھا۔ وہ اب بھی افغانستان میں کام کرنے والے غیر ملکی کاروباروں کو فاصلے سے مشاورتی خدمات فراہم کرنے کے لیے رات کو کام کر رہے ہیں اور پری اسکول اور ساتھ ہی میڈیکل بلوں کی ادائیگی کے لیے مزید 2 ملازمتیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ہمیشہ سے حوصلہ مند ہوں۔ مجھے ہمیشہ یقین رہتا ہے کہ بہتری کی گنجائش ہے۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم اس سے کہیں زیادہ، کہیں بہتر کر سکتے ہیں۔ میں ایک دن اپنی اکاؤنٹنگ فرم کھولنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی دوسرا کاروباری منصوبہ مجھے نظر آیا تو میں ان مواقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ سین ڈیگو میں افغان مہاجرین کی پہلی عید الفطر پر دارالعلوم کی مسجد کے امام شکیب نوابی نے شہر کے ایک پارک میں نماز کا اہتمام کیا تاکہ تمام نئے آنے والوں کے لیے گنجائش پیدا ہو سکے۔ میں ان کے پاس جا کر بات کرتا ہوں، میں انہیں صبر کرنے کی تلقین کرتا ہوں، میں ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ اس ملک میں آپ صبر و تحمل اور ساتھ ہی اپنے مقاصد کے لیے کوشش کر کے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ سین ڈیگو کاؤنٹی میں جہاں 2 لاکھ سے زیادہ مسلمان ہیں، شکیب نوابی کا کہنا ہے کہ عید الفطر کے موقع پر مہاجرین کو یہ محسوس کروانا خاص طور پر اہم ہے کہ یہاں ان کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ جینیا دولو کے ساتھ صبا شخان، وائس آف امریکہ۔ پاکستان میں صحافیوں اور طرز صحافت پر گزشتہ چند برسوں میں ایک نئی بحث کا آغاز ہوا ہے کہ کیا صحافت اور ایکٹیویزم کے درمیان فرق ختم ہو رہا ہے؟ کیا واقعی صحافی مختلف گروپوں میں بٹ چکے ہیں جہاں ان کی غیر جانبداری پر کئی حلقوں کی جانب سے سوال اٹھتے رہتے ہیں؟ ان سوالوں کے جواب جانتے ہیں گیتی آرانیز کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں صحافت کی تاریخ 7 دہائیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ پچھلے 17-18 سال سے میں خود بھی میڈیا کا حصہ رہی ہوں اور اسے ارتقاء کے کئی مراحل سے گزرتے دیکھا ہے۔ اخبار، ریڈیو، ٹی وی سے بات اب یوٹیوب چینلز اور دیگر سماجی رابطے کے فورمز تک آ چکی ہے۔ لیکن تمام بدلاؤ میں جو چیز نہیں بدلنی چاہیے وہ ہے صحافت کے بنیادی اقدار، جن میں غیر جانبداری اور درست خبر کی فراہمی شامل ہیں، جنہیں کسی طور پر بھی پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم یعنی میڈیا صحافتی اقدار کو قائم رکھے ہوئے ہیں یا اس میں کوئی جھول آ گیا ہے؟ کیا صحافت ایکٹیویزم میں بدل رہی ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہم نے بات کی ہے 3 سینئر صحافیوں سے۔ آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایکٹیویزم بڑا ہے۔ پہلے ایکٹیویزم اتنا نہیں ہوتا تھا، ایکٹیویزم ہوتا تھا خبر کی تلاش کا۔ آج ایکٹیویزم یہ ہے کہ صحافی جو ہے وہ صحافی کم سیاستدان زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہ پاکستان میں جو جرنلزم ہے وہ نارمل نہیں ہے، اب نارمل ہے۔ جو جرنلسٹ حکومت کی بات مانے وہ حکومت کی نظر میں جرنلسٹ ہے، اور جو جرنلسٹ حکومت کی بات نہ مانے تو حکومت کہتی ہے یہ تو ایکٹیوسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو مزید سمپلیفائی آپ کر لیں کہ اگر آپ سینسرشپ کو تسلیم کر لیں تو آپ بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس ملے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں سینسرشپ نہیں مانتا تو پھر وہ کہیں گے تم ایکٹیوسٹ ہو، تم جرنلسٹ نہیں ہو۔ سوشل میڈیا کا جو پریشر ہے، سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کی جو پریزنس ہے، اس کا جو ہے امپیکٹ میری نظر میں
काफ़ी ज़्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आ रहा है। मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे मुल्क के अंदर मैं चूँकि कुछ इदारों के अंदर काम भी किया हुआ है, कि अब ट्विटर से इंफॉर्मेशन लेके, फेसबुक से इंफॉर्मेशन लेके एक बड़ी स्टोरी फ्लैश कर दी जाती है फ्रंट पेज के ऊपर, और उसका बस यही सोर्स किया जाता है कि जी somebody has said so on his और हर ट्विटर हैंडल, तो इसका ये इम्पैक्ट है, उसके ये सारी चीज़ें हैं। पिछले दौर में ये होता था कि जो एक ख़बर होती थी वो फ़िल्टर होके जाती थी, यानी कोई रिपोर्टर ख़बर लेकर आया, उसने डेस्क पर दी, डेस्क में फिर एक मरले से दूसरे मरले होते तक जो फ़ाइनल फ़ैसला होता था वो एडिटर का होता था। तो उस एक ख़बर जब फ़िल्टर हो जाती थी तो उसमें कहीं भी कोई भी ऐसी ख़ामी ख़राबी, कहीं किसी भी लेवल पर ये पता चले कि इसमें चीज़ें छुपाई जा रही हैं या नहीं हैं, कुछ हक़ाइक़ और आने चाहिए, तो एक ख़बर का एक मेयार बन के जब अखबार में वो ख़बर छपती थी तो उसका एक मेयार होता था और उसमें गलती की गुंजाइश कम होती थी। ये नहीं कि मादी में गलतियाँ नहीं होती थी, लेकिन कम से कम गलती की गुंजाइश होती थी। आज का ज़माना जो है वो रेस अगेंस्ट टाइम है कि मेरे पास अगर आपके ख़िलाफ़ ख़बर मौजूद है और मेरे पास सारे फैक्ट्स भी हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे आपसे पूछना है कि जी आपके हवाले से मेरे पास ये खबर मौजूद है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है, तो आपकी साइड ऑफ द स्टोरी भी को मुझे साथ लेके चलना पड़ता था। तो लेकिन आजकल तो ये होता है कि मेरे पास अगर आपके बारे में कोई हाफ बेक इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो मैं आपसे बिल्कुल ये तरद्दुद भी नहीं करूँगा, पूछूंगा भी नहीं कि जी ये जो आपके बारे में इन्फॉर्मेशन है सच है झूठ है, मैं उसको एक एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग स्टोरी करके वो चला दूंगा। बहुत से सहाफ़ियों ने अपनी सहाफ़ती दुकानें खोली हुई हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनल के हवाले से हो या किसी, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। उसमें सिर्फ जो ख़राबी होती है या जो उसके अंदर जो बुनियादी ख़ामी है वो ये कि अगर आपका अपना यूट्यूब चैनल है या अपनी कोई सोशल वेबसाइट है तो उसमें सिर्फ आप ही रिपोर्टर हैं, आप ही एडिटर हैं, आप ही सब कुछ हैं, तो वहाँ खामी की और ख़राबी की गुंजाइश होती है। तो एक्टिविज़म आज बहुत ज़्यादा बड़ा है, जर्नलिज़म पीछे हो गई है। मेरे ख्याल में तो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो और तहरीक इंसाफ हो, हम जो सहाफ़ी हैं, हम जब उन पर क्रिटिसिज्म करते हैं तो हम गद्दार बन जाते हैं और एक्टिविस्ट हमें डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन कुछ हमारे कोलीग्स ऐसे हैं जो इन पार्टियों के दौर में कोई एम्बेसडर बन जाता है, कोई कहीं पे चला जाता है, कोई कहीं पे चला जाता है। जब हुकूमत ख़त्म होती है फिर वो वापस हमारे साथ आके जर्नलिज्म शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे जो हमारे कोलीग्स हैं उनको चाहिए मेहरबानी करें, हम आपको हाथ जोड़ते हैं कि हमने जर्नलिज्म करनी है और हमने प्रेस फ्रीडम को डिफेंड करना है। तो आप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से आपको बहुत मोहब्बत है तो वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके इलेक्शन लड़ें और फिर आप असम्बली में आ जाएं। वो जब पार्टी हुकूमत से निकल जाती है तो आप भी वापस हमारे पास आ जाते हैं, आप भी जर्नलिस्ट बन जाते हैं और फिर हम आपका भी बोझ उठाते हैं। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन मुल्कों में होता है जहां ग़िज़ाइयत की शदीद कमी है, जिसके बायस मुल्क की समाजी और माशी तरक्की को भी ख़तरात लाहक हैं। ग़िज़ाइयत की कमी के बारे में मज़ीद जानते हैं पेशावर से उमर फारूक की रिपोर्ट में। इसका जिस्म पक जाता है, ख़राब हो जाता है, जैसे ये जल गया हो। हम पहले भी आए थे और दोबारा आए हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इसकी खुराक का मसला है। हमने पहले भी कुछ टेस्ट वगैरह किए थे और अब मजीद भी हो रहे हैं। उस्मान अली का 2 साल का बेटा कई माह से बीमार है। डॉक्टरों के मुताबिक इसके जिस्म में ग़िज़ाइयत की कमी है, जिसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है। ग़िज़ाइयत की कमी के शिकार बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होने की वजह से वो कई तरह की ख़तरनाक बीमारियों का आसानी से शिकार हो जाते हैं। जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, फिर ये होता है कि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम है, उनको एक अलहदा जगह चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, और बच्चों से उनको और बीमारियाँ आने का ख़दशा होता है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी की शरह 38% है, जिससे बच्चों की अमवात या तवील बीमारियों में मुब्तला रहने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 47.5% बच्चों को माँ का दूध पिलाया जाता है। तौलीदी उम्र की 48% से ज़ायद ख़वातीन खून की कमी का शिकार है। खून की कमी 5 साल से कम उम्र के 52% बच्चों में भी पाई जाती है। हमारे बड़े अलार्मिंग इश्यूज़ हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि हर 10 में से 4 बच्चों का कद छोटा रह गया है। वो इसलिए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ ग़िज़ाई किल्लत की वजह से। 17.7% हमारे बच्चे जो हैं वो जो है उनका वज़न अपनी उम्र के मुताबिक नहीं है।
عثمان علی بھی سمجھتے ہیں کہ غربت اور مہنگائی کی وجہ سے دوران زچ کی ماں کو صحت مند خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ان کے بچے کو ان مسائل کا سامنا ہوا۔ قبائلی ضلع مومن سے تعلق رکھنے والے 5 سالہ امیر معاویہ کے جسم کا مدافعتی نظام غذائیت کی کمی سے شدید متاثر ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہیپیٹائٹس جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو گیا ہے۔ امیر معاویہ کی والدہ کا کہنا ہے کہ ہیپیٹائٹس کے علاج کے ساتھ اس کی خوراک پر بھی ڈاکٹر خاص توجہ دے رہے ہیں۔ ہم یہ بچہ یہاں لے کر آئے ہیں، کچھ دنوں سے اس کی طبیعت خراب تھی، عجیب و غریب باتیں کرتے ہوئے چیختا چلاتا تھا، پیٹ خراب، الٹی اور بخار بھی تھا۔ ڈاکٹر اسے یہاں پر مخصوص خوراک دے رہے ہیں، باقی سب چیزیں بند کر دی گئی ہیں جس سے اس کی طبیعت تو سنبھل گئی ہے، لیکن کل رات سے دوبارہ اس کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، تو ڈاکٹر نے نرم خوراک کے ساتھ کیلا شروع کر دیا ہے۔ غذائیت کی کمی کے شکار بچوں کی صحت کے لیے پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں 20 بستروں کا یونٹ بنایا گیا ہے، جہاں پر ان بچوں کی خوراک اور علاج پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ غذائیت کی کمی کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ اگلی نسلوں میں بھی منتقل ہوتا ہے، اس لیے خاص طور پر حاملہ خواتین کی غذا کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ ایک پورا ایک سائیکل کی طرح وہ ہے، اگر ماں کمزور ہے، وہ اس کی خوراک ٹھیک نہیں ہے، جو کہ یہاں پہ اکثر ہے، جب ایک ماں حاملہ ماں ہوتی ہے تو اس کو اس طرح خوراک نہیں مل رہی جیسے اس کو ملنی چاہیے، کیونکہ وہ ایک بچے کو بھی ایک جان کے ساتھ ایک دوسری جان بھی اٹیچڈ ہے۔ ماہرین کے مطابق بچوں میں غذائیت کی کمی پر قابو پا کر نہ صرف پاکستان میں بیماریوں کی شرح کم کی جا سکتی ہے، بلکہ صحت کی دیکھ بھال پر اٹھنے والے اخراجات میں بھی کمی لائی جا سکتی ہے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔ غذائیت کی کمی آبادی کی صحت، پیداواری صلاحیت اور سیکھنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔ دنیا بھر کی حکومتیں خوراک کی قیمتوں کو کم رکھنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ غریب ترین افراد کے لیے بھی مناسب مقدار میں صحت بخش خوراک کو یقینی بنایا جا سکے۔ پاکستان کی نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی وزارت کے مطابق ملک میں ہر سال 1,70,000 بچے غذائی قلت کے باعث 5 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ انٹرنیشنل فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق دنیا میں مجموعی طور پر افغانستان میں غذائی قلت کا شکار آبادی کا تناسب سب سے زیادہ 40% ہے۔ اس کے بعد بھارت 14% کے ساتھ دوسرے، بنگلہ دیش 13% کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ پاکستان میں یہ شرح 12% ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان سابق حکومت کے صحت کے لیے مشیر رہ چکے ہیں، اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ان سے پاکستان میں صحت عامہ کے مسائل پر مزید بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فیصل، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ کیا پاکستان کی صحت عامہ کے لیے کوئی ایسی پالیسی ہے جس پر وفاق اور صوبے مل کر عمل کر رہے ہوں، کیونکہ نتائج تو اتنے پازیٹیو نہیں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ جی۔ میں تھوڑا سا یہ کہتا چلوں کہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ یہ ایک میجر مسئلہ ہے، اور اس کا حل جو ہے، جیسے آپ نے اپنے سوال میں ہنٹ کیا، وہ کسی ایک ادارے یا صرف وفاق یا صوبوں کے پاس نہیں ہے۔ اس کا سلوشن جو ہے وہ ایک کولیبریٹو، مل جل کے کرنے والا سلوشن۔ تھوڑا سا ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آخرکار کی وجہ کیا ہے اس مسئلے کی۔ کیا یہ صرف غذائی کیلوریز کی کمی ہے یا یہ اس سے زیادہ کمپلیکس یا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے؟ تو جو اس معاملے کے اس چیز کے ماہرین ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کا تعلق پریگننسیز کے دوران جو گیپ ہے اس کے کم ہونے سے ہے، بریسٹ فیڈنگ کی شرح کے کم ہونے سے ہے، ڈائریل النس کی وجہ سے ہے، کنکرنٹ دیگر مسائل جو ہیں ان کی وجہ سے ہے، اور آف کورس کہیں کہیں کیلورک اور مائکرو نیوٹرینٹس جو ہیں وہ براہ راست بھی اس میں اثر دکھاتے ہیں۔ اب جب ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو اس کا تعلق جو ہے ہیلتھ کے ڈومین سے ذرا بڑھ کے ہو جاتا ہے۔ واٹر، سینیٹیشن، سیف واٹر سپلائی، سیف فوڈ، ایڈیکویٹ تعلیم کے بریسٹ فیڈنگ کی جائے، یہ ساری چیزیں ضروری۔ اچھا، اس سلسلے میں ہم نے ایک جو ہمارا پاکستان کی پلاننگ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے PC1 وہ تیار کیا، اور اس میں ہم نے صوبوں سے تمام صوبوں سے، حکومت کے جو حکومت کے صوبے تھے ان سے بھی، دیگر صوبوں سے بھی، تاکہ ایک کنجوائنٹ پروگرام، اور اس جوائنٹ پروگرام کے ذریعے ایک انٹرونشن ڈیزائن کی گئی جس کے ذریعے ہم نے مائکرو نیوٹرینٹس بھی فراہم کرنے تھے اور کچھ تعلیم اور دیگر چیزیں بھی تھیں۔ اس میں اس کی ہمیں فنڈنگ اس سال ہم نے اس کا ان پرنسپل اپروول لے لیا تھا، لیکن ہمیں اس کی فنڈنگ نہیں مل سکی، لیکن ہمیں امید تھی کہ آگے اس آئندہ سال میں ہم اس کو اپروو کروا لیں گے، تاکہ وفاق اور صوبے مل کر ایک ملٹی سیکٹورل، ملٹی فیسٹڈ انٹرونشن کریں
جس کے ذریعے آپ نے بتایا کہ اس بارے میں پلاننگ ہوئی ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ اس سال اس پر عمل بھی شروع ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے خود ہی یہ کہا ہے کہ ملٹی ڈائمینشنل ایشو ہے، اس میں صرف ایک چیز کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، لیکن کچھ اور چیزیں ایسی ہیں جو کہ امیڈیٹلی جن کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی فوڈ سیکیورٹی کی بات کی۔ ایک اور رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 6 ماہ سے 23 ماہ کی عمر کے 61% سے زیادہ بچوں نے کبھی کوئی پھل یا سبزی نہیں چکھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ وسائل کی کمی کی وجہ سے ہے یا آگہی ہی نہیں ہے ماؤں کو، خاندانوں کو کہ بچوں کو کیا کھلایا جانا چاہیے، کیسے کھلایا جانا چاہیے؟ دونوں چیزیں ہیں، لیکن میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے واضح کرتا ہوں کہ اس میں وسائل سے زیادہ کئی دفعہ تعلیم اور انفارمیشن کی کمی ہوتی ہے۔ بریسٹ فیڈنگ کی تو کوئی کاسٹ نہیں نا جی، تقریباً ہر ماں جو بچہ پیدا کرتی ہے وہ بچے کو اپنا دودھ پلانے کی قابلیت رکھتی ہے، اور ہمارے ہاں جو شرح ہے بریسٹ فیڈنگ کی، جو ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ جس کو بولتے ہیں 6 مہینے تک، وہ 50% سے کم ہے، 40 سمتھنگ % کے قریب ہے۔ اور مثال کے طور پہ ہمارے ساؤتھ ایشیا میں ہی سری لنکا میں یہ شرح 90s میں ہے۔ تو اس میں کلیئر کٹ ایک واضح فرق جو ہے وہ تعلیم، انفارمیشن اور آگہی کا ہے، اور وہ آگہی کی کمی جو ہے مثال کے طور پہ وہ کم از کم اس میں اپنا ایک واضح بھرپور حصہ ادا کر رہی ہے۔ وسائل کی کمی اپنی جگہ ضرور شامل ہے۔ ڈاکٹر فیصل، ایک اور جو چیلنج ہے اس معاملے میں وہ رائزنگ پرائسز آف ایڈیبل گڈز ہے، اور پاکستان کا جو امپورٹ بل ہے وہ بھی اگر ابھی نہیں تو آگے چل کر ایک بہت بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔ تو کیا یہ جس کمیٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کیا وہ اس کو بھی کنسیڈر کر رہی ہے کہ ایڈیبلز کی جو قیمتیں ہیں ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے کہ وہ ہر خاص و عام کی پہنچ میں ہوں؟ بہت اہم چیز ہے جی۔ پہلے 6 ماہ تو شاید نہیں، لیکن ظاہر ہے جو اس کے بعد کے مہینے اور سال ہوتے ہیں ایک بچے کی زندگی میں، اس میں جو خریداری کر کے غذائی اشیاء ایک خاندان نے خریدنی ہے، اس میں ان کی جو قیمتیں بڑھنا ہے اس کا ایک براہ راست اثر آتا ہے۔ اس میں جو ایک انٹرونشن ہے وہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہے، اور وہ احساس پروگرام کے ذریعے لانچ بھی کیا گیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ کنٹینیو کرے۔ اس میں کیا یہ گیا کہ ایک مخصوص سیٹ آف چیزوں کے لیے جو ایلیجبل خاندان ہیں، اس میں کوالیفائڈ جو کریانہ سٹور ہیں ان کے ذریعے ان کو اس کے اندر کچھ پرائس بریک ملنا تھا، کیونکہ ظاہر ہے 220 ملین کے ملک میں آپ ہر کسی کو جو پرائس شاک ہے اس سے مکمل طور پہ تو نہیں بچا سکتے، ظاہر ہے وہ ایک انٹرنیشنل پرائسز بھی آگے پیچھے اوپر سے جاتی ہیں، لیکن کم از کم جو سب سے ولنریبل لوگ ہیں ان کا بچاؤ ممکن ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک پروگرام تو بڑا سامنے اور واضح شروع کیا گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ چلے گا۔ ڈاکٹر فیصل، ویری کوئکلی یہ بتائیے کہ آپ کی حکومت، آپ نے کچھ اقدامات کا ذکر کیا جو آپ نے کیے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں اب یہ پالیسی چل پائے گی، اور اگر اس میں چینجز ہونی چاہیے تو وہ کس سطح کی ہونی چاہیے؟ ہر اچھی چیز جی، تقریباً ہر اچھی چیز یوں کہوں گا کہ گزشتہ سے پیوستہ ہوتی ہے، ایک ایفرٹ کی جاتی ہے، اس کے اوپر بلڈ کرنا چاہیے۔ حکومتیں آتی جاتی ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر آنے والی حکومت کو اگر کسی پالیسی سے اختلاف ہو بھی تو وہ اس کو سائنٹیفکلی منطقی طور پہ ریویو کریں اور اچھی چیزوں کو کنٹینیو کریں، اور اگر کوئی چیز ان کو اس میں امپروومنٹ کی جگہ نظر آئے تو اس کو ضرور امپروو۔ ڈاکٹر فیصل، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu.com کے نام سے، اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، محمد عاطف کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔